کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اکثر یہ اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جب اپنے مطلب کی کوئی بات دکھائی دیتی ہے تو ہم اسی کے مطابق قرآن اور حدیث کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے مطلب کی بات اچھی لگی نا، آپ نے کہا گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنا چاہیے، آزادی ہو، تمام دنیا بھر کی تفریحات حاصل ہو جائے، واہ، تو آپ نے اس حدیث کو فوراً اپنے مطلب میں کنورٹ کر لیا۔ دس از ٹوٹلی رانگ، یہ بہت ہی غلط چیز ہے اور اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کی ایک بات آپ کے ذریعے سے تصحیح کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کی، یوتھ کی، کہ ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے، آپ کو اسلام کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے مطلب کی بات کے مطابق حدیث بنانے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کی آیتیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو جیسا تم چاہ رہے ہو ویسا حدیث، تو اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ در حقیقت اسلام یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ۔ سرکار نے فرمایا مومن تب ہوا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے قلب کو اس چیز پر ڈھال لے جو محمد مصطفیٰ لے کر آیا ہے، جو نبی کہہ رہا ہے اس کی بات۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے بڑے غور و فکر کر کے۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ کہاں کنکلوڈ نکل رہا ہے کہ آپ خوب گرل فرینڈز بنائیے، نہ، یہ تو کہیں نہیں کہا اس میں یہ تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ خوب چیٹنگ کیجیے، آزادی کے ساتھ گھومیے، بے حیائی کا خوب فروغ کیجیے، یہ تو کہیں نہیں۔ یہ بات چل رہی ہے شادی سے متعلق کہ آپ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اس سے شادی کرنا، اب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اب دیکھیے لمیٹیشن ہے، ہر لڑکی کی بات نہیں کہ آپ چلتے پھرتے جس کو چاہے دیکھیں اور کہہ دیں واہ صاحب حدیث میں تو اجازت آ گئی اور حضور علامہ صاحب فرما گئے تھے، نہیں نہیں، یہ تو انتہائی درجے غلط بات ہے، یہ ہر لڑکی کے متعلق بات نہیں، اس طرح تو عزت پامال کرنے والی بات ہے۔ نبی کریم ایک خاص لمیٹیشن کے تحت کہ ہاں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ اپنا جیون ساتھی بنانا چاہ رہے ہیں، تو اب اس کے لیے یہ کہ براڈ مائنڈ ہونا چاہیے، وہ تنگ نظری نہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا بعض قبائل کے اندر موجود ہے، ہمارے بعض گروہوں کے اندر موجود ہے، پاکستان میں کتنے گھرانے ایسے بڑے صغیر موجود ہیں آپ کے سامنے ہیں، وہ دیکھنے کیا وہ مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں کہ تم نے بات کیسے کر دی، اسلام خلاف ہے اس کے، وہ تنگ نظری پیدا کرتے ہیں اور پھر اسلام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور اسلام حقیقتاً یہ ہے، حضور نے فرمایا نا یہ تو تمہیں ساری زندگی اس کے ساتھ جیون ساتھی تمہیں گزارنی، تو پہلا حق ہے تمہارا دیکھو، بلکہ دوسری حدیث میں آیا اس دیکھنے سے پہلے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، یہ ضروری چیز ہے، کانجنلٹی جسے کہا جاتا ہے، ہم آہنگی کا قائم ہو جانا، تو یہ ایک اہم ترین بات ہے۔ آپ نے جیسے یہ بتایا کہ گفتگو سے پتہ لگا کہ اسلام جو لبرل ہونے کا سبق دیتا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ اس کے اندر لمیٹیشن ہے، تو حضرت یہ لمیٹیشنز کیوں ہیں ہمارے لیے کہ ہر چیز میں ہمیں لمیٹڈ کیا جا رہا ہے؟ صاحب یہ لمیٹیشن بھی آپ کے فوائد کے لیے ہے، یعنی یہ کہنا کیوں ہے، دیکھیے ہر جو بھی بڑا آپ پوری دنیا کے اندر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، جتنے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، قانون بنا رہے لوگ، وہ بھی تو لمٹس رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے بھائی امریکہ، یورپ، بغیر قانون کے چل رہے ہیں، ان کے ملک کے قانون ہوں گے، عدالتوں کے قانون ہیں، شہریوں کے کچھ قوانین ہیں، جبھی وہ سب سے زیادہ کلچرڈ کہلاتے ہیں، مہذب کہلاتے ہیں، تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں، بھائی کیوں؟ قانون ہے، ان قانونوں کی پاسداری، تو قانون بنائے اس لیے جاتے ہیں، لمٹس رکھی ہی اس لیے جاتی ہیں تاکہ وہ جو نقصان ہونے والا اس سے آپ کو بچا لیا جائے۔ تو محمد مصطفیٰ بھی کچھ قانون لے کر آئے اور وہ آفاقی قانون ہے، انٹرنیشنل رولز ہے، انٹرنیشنل لا ہے کہ اگر اس پر انسانیت عمل کر گئی تو اپنے آپ کو نقصان سے بچا لے گی، بربادی سے بچا لے گی، اور اگر عمل نہ کیا، اس لمٹ کو کراس کر لیا، ایکسیڈ کر لیا، تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، مثال واضح، جو لوگ کہہ جاتے ہیں نا کہ صاحب اب اس سے زیادہ آزاد خیالی ہونی چاہیے تھی، یہاں تک نہیں، بلکہ جیسے کہ ہمارے محترم عامر صاحب نے سوال کر دیا تھا کہ نہیں صاحب یہ بھی تو آزاد خیالی ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ گھومنا، گرل فرینڈ ہونا، باتیں کرنا، مطلب بالکل ہی چھوٹ دے دی جائے، نہیں، تو اب یہ آپ لبرل نہیں ہو رہے بلکہ لبرل ہونے سے زیادہ کراس کر رہے ہیں، اور جب آپ اس لمٹ کو کراس کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ماڈرنائزیشن ہے، میں کہتا ہوں یہ ماڈرنائزیشن نہیں، یہ ڈیٹیریوریشن ہے، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے آپ کا، یہ انحطاط ہے، یہ زوال ہے۔ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ اس کی مثال واضح ایڈز کی صورت کے اندر۔ بھائی یہ ایڈز کیا ہے؟ یہی تو تھا۔ آج اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا بہت غور و فکر کریں تو در حقیقت سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رب کعبہ نے آپ کے جسم کے اندر ایک دفاعی نظام رکھا ہے، کسی بھی قسم کے وائرسز حملے کر رہے ہیں آپ پر، کسی بھی قسم کے وائرسز، کوئی بھی امراض کے، مختلف قسم کے امراض کے وائرسز ہوتے ہیں وہ انسان پر حملہ کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے ایسا خوبصورت نظام تخلیق کیا ہے کہ جس مرض کا وائرس آپ کے جسم میں داخل ہوگا اتنے ہی تعداد میں وائٹ سیلز پیدا کر دیتا ہے، اور وہ باقاعدہ جنگ کرتے ہیں،
ان وائرسز کو، ان دشمنوں کو مارتے بھگاتے ہیں، یعنی دفاعی قوت. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفاعی فوج دی ہے جن کو وائٹ سیلز کہا جاتا ہے. وہ آپ پر مرض ہونے نہیں دیتے، آپ کو مریض ہونے نہیں دیتے. کسی بھی قسم کے مرض کا وائرسز داخل ہو رہے، وہ اتنی تعداد میں پیدا ہوں گے، جنگ کریں گے، ان کو نکال دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے. لیکن اب اگر کوئی شخص اللہ کی ان لمٹس کو کراس کر جاتا ہے، وہی چیز آ گئی. لبرل ہونے کو جہاں تک بیان کیا تھا، وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس سے زیادہ لبرل ہوں گا، میں تو اس سے زیادہ براڈ مائنڈڈ بنوں گا جس طرح یورپ اور امریکہ ہو رہا نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لمٹس کو کراس کر رہا ہے. تو جب اس سے زیادہ ہوا تو پھر رب کائنات نے اس دفاعی فوج کو ہٹا لیا کہ یہ میرے قانون کس نے خلاف ورزی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی، لہذا تباہی دیکھو. اب وہی ایڈز کی صورت کے اندر آتا، انسان مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. ایسا خطرناک مرض کہ جو اب تو علاج ایجاد ہو گیا ہے، دریافت ہو گیا ہے، لیکن انتہائی درجے مہنگا علاج. کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگ اس کی شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو وجہ وہی واضح کیا کہ وہ لمٹس کو کراس کر رہا تھا. لمٹس کو کراس کریں گے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. آپ کا اپنا نقصان ہے، اسلام کا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. سر یہ ہم لوگ جس طرح اسکولز، آفیسز، یونیورسٹیز، اس میں ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے. انٹریکشن ظاہر سی بات ہے ہوگی، تو اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں، اس کے ساتھ کیسے سروائیو کریں؟ ہاں بیٹا، یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب اور اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ کہہ دینا کہ نہیں صاحب ہمیں دیکھنے کی اجازت دے دی جائے اور ہم دیکھتے رہیں. یہ ٹیکل کرنے کا طریقہ، یہ علاج نہیں اس کا. یہ اس کا حل مت سمجھیے گا. اس کا حل وہ ہے کہ جو حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا اے علی تیرے لیے پہلی نظر ہے ولیست لک الاخرہ انما لک الاولی لیست لک الاخرہ. یعنی پہلی نظر اگر پڑ رہی ہے غیر محرم پر، آپ جہاں کام کر رہے ہیں آفیسز کے اندر، آپ دفتروں کے اندر، اسکول کالجز کے اندر ہے، پہلی نظر اگر پڑ رہی ہے تو اس پر تیری پکڑ نہیں ہوگی، رب کائنات معاف کر دے گا. یہ بھی براڈ مائنڈڈنس ہے، یہ بھی اسلام کی وسعت ذہنی. یہ نہیں کہ اتنا زیادہ تنگ کہ پہلی نظر بھی کیوں، یہ تیرا اختیار نہیں، پڑ جاتی ہے، ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا دوسری تو تیرے اختیار میں ہے نا، پہلی پڑ گئی تو اب جھکا لے. اب کہہ رہے نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے، میں نے تو کام چلانا ہی ہے، اس کے بغیر میرا نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ اس لمٹس کو جان بوجھ کر کراس کر رہے ہیں. پہلا حوالہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اس کی معافی ہو گئی، کہا اس کی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن دوسرا تو تیرے اختیار میں، پڑ گئی نظر اب تو جھکا لے. بلکہ سرکار نے تو یہاں تک فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ما من مسلم ینظر محاسن امرات، کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو کبھی عورت کے حسن و جمال کو دیکھے، کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھے اور ثم یغض بصرہ، پھر وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے اللہ کے خوف سے. تو سرکار نے فرمایا رب کائنات اس کو ایسی عبادت کی توفیق عطا کرتا ہے یجد حلاوتها فی قلبی، جس کی ٹھنڈک اور راحت وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرے گا. یعنی یہ اشارہ تھا، یہ نقطہ تھا کہ اس ظاہری حسن و جمال کو ایک بار چھوڑ کر دیکھ، تجھے اخروی اور حسین و جمال، تجھے اصل اور ابدی اور ازلی حسن و جمال کا مشاہدہ کرائیں گے جو اصل ہے. تو یہ اس کا علاج ہے. میں علامہ صاحبزادہ عزیر محمود اظہری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور انتہائی خوبصورت اور سحر انگیز آپ نے گفتگو فرمائی. اور ہماری عزت خواہش ہے کہ آپ ہمارے اگلے پروگراموں میں اسی طریقے سے تشریف لائیں. تو محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے حضرت کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ اسلام روشن خیالی اور ذات خیالی کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اس کا حامی ہے، لیکن لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس اور ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. اگلی پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حکیم سید ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.